تو یونس علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ اللہ الہ الا انت، کوئی الہ نہیں، یعنی اللہ سمندر کی اس گہرائی میں اندھیروں میں میری حاجت پوری کرنے والا تیرے سوا کوئی نہیں، ان اندھیروں میں مجھے بچانے والا تیرے سوا کوئی نہیں، سبحانک، اللہ تو شریکوں سے پاک ہے۔ مزہ تو تب ہے بندہ مصیبت میں آ کے بھی کہے اللہ تیرا کوئی شریک۔ ٹھیک ہو تو بندہ کہے چلتا ہے، اور تھوڑی سی تکلیف آئے تو پھر جدھر کوئی در نظر آئے ادھر ہی جا کے سر مار دے، نہیں، سبحانکا، اللہ تو شریکوں سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، اللہ میں اپنا ہی نقصان کرنے والوں میں سے ہوں، میں نکلا ہوں قوم کو چھوڑ کر تیرا حکم آنے سے پہلے اللہ، تو یہ میرا نکلنا اس سے میرا نقصان ہوا ہے، یا میرے شیخ مانا کرتے ہیں ظالمین کا قربان جاؤں، وہ کہتے ہیں ظلم کا ایک معنی ہوتا ہے کمی کرنا، کیا کرنا؟ کمی کرنا۔ یہ لفظ کہاں استعمال ہوا ہے؟ سورۃ کاف میں دو باغ والوں کا ایک واقعہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ باغ والا کیا کہتا ہے؟ یہ باغ ہے، اور قرآن کہتا ہے آتت اوکلہا ولم تظلم منہ شیئا، ایک باغ کا ذکر کیا، فرمایا یہ پھل دیتا ہے ولم تظلم منہ شیئا، پھل دینے میں ذرا بھی کمی نہیں کرتا، تو تظلم ادھر معنی ہے کمی کرنا، ٹھیک ہے؟ تو اب ظلم کا ایک معنی کمی بھی ہے تو معنی کرتا ہوں، فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تو ہی نجات دینے والا ہے، میرے پاس اسباب نجات کی کمی ہے، اللہ اسباب نجات میرے پاس نہیں ہے، اللہ تو ہی بچائے گا۔ اور واقعی اس مقام پر کوئی اسباب بھی تھے بچنے کے؟ اسباب نجات کی بھی کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ کیا مچھلی کے پیٹ میں کسی کو کیا معلوم اندر اللہ کے پیغمبر ہیں، اس مچھلی کو کنڈے کے ذریعے جال کے ذریعے پکڑو اور باہر لے آؤ اور حضرت یونس علیہ السلام کو نکالو، کون جانتا تھا؟ فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو ادھر پکارا، ادھر اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا لہو، فاستجبنا لہو، ہم نے ان کی دعا قبول کی، پکار قبول کی، اور کیا کیا؟ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے ان کو اس غم سے نجات دی۔ کتنا غم ہوگا ان پہ، اللہ نے غموں سے کیا دی ہے؟ نجات دی ہے۔ یا اللہ، یہ واقعہ، یہ الفاظ، یہ طریقہ کار، یوں تجھے پکارنا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ صرف یونس علیہ السلام کے ساتھ خاص تھا کہ وہی اس دعا سے بچے ہیں، یا ہم بھی کر سکتے ہیں؟ فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، یہ ان کے ساتھ خاص نہیں تھا، قرآن پڑھ رہا ہوں، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم مومنوں کو یوں ہی نجات دیتے ہیں، یعنی تم بھی غم میں گھیرے جاؤ، تم بھی اگر مصیبت میں گھیر جاؤ تو یونس علیہ السلام کا واقعہ سامنے رکھ لو، جس طرح میرا یونس مچھلی کے پیٹ میں 3 اندھیروں کے اندر سے مجھے پکارتا ہے، میں اسے غم سے نجات دیتا ہوں۔ او کائنات کے لوگوں، تم بھی غم میں مبتلا ہو، ان لفظوں سے پکارنا تمہارا کام ہے، غموں سے نکال دینا میرا کام ہے۔ دوستو،
پکاریے اپنے مالک کو۔ اب میں نے تو یہ آیت پڑھی نا، اب اس کے ساتھ حدیث بھی پڑھنے لگا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ روایت ترمذی کی ہے، سنن ترمذی میں اسی آیت کی تفسیر میں یوں فرمایا، عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ، فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعوت ذنون اذ دعا وہو فی بطن الحوت، مچھلی والے پیغمبر کی دعا جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو، درا حال کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، کیا پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ الفاظ کہنے کے بعد میرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں، فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ۔ جب بھی کوئی مومن مسلمان کسی بھی تکلیف غم مصیبت میں ان لفظوں کے ساتھ اپنے رب کو پکارے گا، الا استجاب اللہ لہ، مگر رب اس کی دعا کیا کر دے گا؟ قبول کر دے گا۔ تو کتنے ہی لوگ ہیں کہتے ہیں پریشان ہیں، غم میں ہیں، تکلیف میں ہیں، کوئی مصیبت میں ہیں۔ میرے دوستو، قرآن نے تو آپ کو سارے طریقے بتائے، ان لفظوں کا معنی جانو اور ان لفظوں کو اسی عقیدے کے ساتھ، یونس علیہ السلام والے عقیدے کے ساتھ پڑھو کہ میرے مالک، جس طرح تو نے اپنے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں 3 اندھیروں کے اندر سے اس کی سنی اور اس کو نجات دی ہے، اللہ میرا بھی وہی عقیدہ ہے کہ میری تکلیفوں میں بھی میری اللہ فریاد سننے والا صرف اور صرف تو ہے، اللہ مجھے بچا لے۔ آپ پکاریں، رب انشاءاللہ آپ کے بیڑے پار لگا دے گا۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا آگے، لیکن افسوس ہے ہمارے اندر ایک بیماری ہے، ہم نے دعا کا بھی مذاق بنایا ہوا ہوتا ہے، ہم نے دعا کی کیفیت ہی ختم کر دی ہے، نہ دعا کا معنی سمجھتے ہیں اور نہ دعا کا کوئی طریقہ ہمیں آتا ہے۔ آپ اگر دعا کا طریقہ کسی ماتم میں جا کے دیکھ لیں نا، کسی کی فوتگی میں، تعزیت میں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا دعا ہے۔ اگر 10 آدمی آگے ایک ساتھ، تو اب 10 کے 10 آدمی اپنی الگ الگ حاضری لگوا رہے ہیں۔ یہ حاضری اللہ کی بارگاہ میں نہیں لگ رہی، یہ کدھر؟ وارثوں کے سامنے لگوا رہا ہے۔ اب دعا کی، ہاتھ اٹھائیں، یہ ایک واری پھر چاہیے ہاتھ، پھر اٹھا لیے، اب نیچے ایک واری پھر چاہیے ہاتھ۔ اب سارا دن یہ تو ادھر 2-3 منٹ بیٹھا، 3-4-5 مرتبہ اٹھوا دیے، جو بیچارہ تعزیت کے لیے 3 دن سے بیٹھا ہے اس کو تو دعا سے نفرت ہی پیدا کر دی ہے۔ تو ایک جگہ میں گیا تو بندہ ایسے ہی ہاتھ کہتا ہے، ہاتھ چاہو تو کہتا ہے، پھر وہ کہتا ہے جی ہاتھ چاہو دعا کرو، تو کرسی کے اوپر ایسے ہی ہاتھ رکھا نا، کہتا ہے دعا ہو گئی، صلی اللہ تعالی علی نبی الکریم وعلی آلہ وسلم، منہ کے اوپر بھی نہیں ہے، یہ دعا کر دی ہے۔ اب مردے پار لگ رہے ہیں، بخشے جا رہے ہیں۔ ایسی دعاؤں سے تو میرا خیال ہے اتنے جنتی بخشے جائیں گے مردے کہ جنت سے بھی کہیں پار نہ چلے جائیں۔ اے جیاں دعاؤں، یہ حالت ہے ہماری دعاؤں کی۔ میرے دوستو آئیے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ، دعا عین عبادت ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ ترمذی کی حدیث، ذرا اگلے الفاظ سنیے مسند احمد کے، لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کے ہاں کوئی چیز زیادہ دعا سے قابل اکرام اور عزت نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں آپ کی سب سے قابل اکرام چیز وہ کیا ہے؟
لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعا، اور بلکہ دعا تو اتنی اہم ہے کہ مسند احمد اور ترمذی کے الفاظ ہیں، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس پہ غصے ہوتے ہیں۔ یہی تو فرق ہے خالق اور مخلوق میں، یہی تو فرق ہے بندوں میں اور رب میں، سب میں اور رب میں یہی فرق ہے۔ باقی سب سے مانگو وہ ناراض ہوتے ہیں، رب سے نہ مانگو ناراض ہوتا ہے۔ باقی دیں تو ناراض ہوتے ہیں، رب دیتا ہے اور دینے سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ یغضب ان ترکت سؤالہ، اللہ یغضب ان ترکت سؤالہ، وبنو آدم یغضب حین یسأل، اللہ سے نہ مانگے تو ناراض ہوتا ہے، اور بندوں سے مانگا جائے تو بندے ناراض ہوتے ہیں۔ کتنا ہی آپ کا اچھا تعلق دار ہو، آنا جانا ہو، لیکن جس دن اس نے مانگ لیا نا تو آپ کا دل کھٹا ہو جائے گا۔ کیا خیال ہے؟ تو پھر اس ذات سے کیوں نہیں مانگتے ہو؟ اور جو کہہ بھی رہا ہے نہیں مانگو گے میں ناراض ہوں گا، مانگ۔ اب آپ کہیں، کئی لوگ کہتے ہیں بادشاہ جی اب ہمیں اللہ سے دکان مانگتے ہوئے حیا آتی ہے، اب اللہ سے ہم گھر مانگیں، بنگلہ مانگیں تو اس سے ہمیں شرم آتی ہے۔ کئی لوگوں کو میں نے سنا۔ میں نے کہا بھائی تو سلیمان علیہ السلام سے زیادہ حیادار اور متقی اور پرہیزگار بن گیا۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ذکر کر کے بتایا کہ میرا پاک پیغمبر اگر بادشاہت بھی مانگتا ہے تو وہ مجھ سے مانگتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، میں نے حضرت ایوب علیہ السلام کی سیرت میں پیش کی۔ جب آپ ٹھیک ٹھاک ہو گئے، سب کچھ اللہ نے دے دیا، تو آپ غسل فرما رہے تھے، اچانک اللہ نے اوپر سے سونے کی ٹڈیاں برسا دی۔ اب جو سونے کی ٹڈیاں برسی تو آپ فوراً اسے سمیٹ کے چادر میں، اللہ نے پکارا، ہو میرا پیغمبر کیا میں نے اتنا کچھ نہیں دیا؟ صحت دی، دولت دی، اولاد اہل و عیال عطا کر دیا، پھر بھی سونے کی ٹڈیاں سمیٹ رہے۔ فرمایا اللہ کیوں نہیں، سب کچھ تو نے دے دیا لیکن تیری رحمت سے میں بے پرواہ پھر بھی نہیں ہو سکتا۔ رب سے تو ایسے مانگو، گڑ گڑاؤ، التجا کرو، ادعوا ربکم تضرعا، طریقہ بتایا رب نے کیسے مانگو مجھ سے، ادعوا ربکم تضرعا، پکارو اپنے رب کو تضرعا، گڑ گڑاہٹ کے ساتھ، رو کر، آنسو بہا کر۔ اگر رونا نہیں آتا تو کم از کم عاجزی کا منہ بنانا تو آتا ہے نا جی۔ تضرعا وخفیا، اگلا لفظ بھی ہے، پکار عاجزی گڑ گڑاہٹ کے ساتھ، لیکن وخفیتاً، سپیکر لگا کے نہیں، کیسے پکار؟ مخفی، خفیہ مانگ، اس لیے کہ اللہ بندوں اور مخلوق جیسا نہیں۔ تو جتنی خلوت اور تنہائی میں جتنا تو چھپ کے اور مخفی کر کے پکارے گا، رب اتنا ہی تجھے زیادہ عطا کرے گا، یہ زیادہ قبولیت کے قریب ہے۔ ایسے پکار، رب آپ کو طریقہ بتا رہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اور میرے پاک پیغمبر نے مزید طریقہ بتا دیا کہ کیفیت تیری یہ ہو جو قرآن والی ہے، گڑ گڑاہٹ ہو، عاجزی ہو اور مخفی انداز ہو، اور ساتھ میرے نبی کا طریقہ بھی شامل کر لے۔ پہلے رب کی حمد و ثنا کر، پھر مصطفیٰ پہ درود پڑھ، پھر اپنی حاجت پیش کرنا تیرا کام ہے، پورا کرنا میرے رب کا کام ہے۔ یہ طریقہ نبی علیہ السلام نے بتایا۔ ایک دیہاتی آیا، مسجد میں نماز پڑھی، یا اللہ مجھے یہ دے، مجھے یہ دے،
اٹھنے لگ نبی علیہ السلام نے فرمایا استعجل، اس نے جلدی کر دی ہے، بلایا، فرمایا جب مانگتا ہے تو پہلے رب کی حمد و رب کے اسماء گرامی پیش کر، اسماء الحسنہ پیش کر، اسم اعظم پیش کر، رب کی وحدانیت پیش کر، اس کے بعد نبی علیہ السلام پہ درود پڑھ، اور اس کے بعد اپنی حاجت پیش کر، دعا مانگ جو تجھے چاہیے۔ یہ طریقہ نبی علیہ السلام نے بتایا ہے، اور کتنا مؤثر طریقہ ہے، کتنا بہترین طریقہ ہے یہ دعا کا طریقہ ہے۔ آپ اصلاح فرمایا کرتے تھے اپنے شاگردوں کی، اپنی امت کی۔ ایک دیہاتی آیا، نماز پڑھی، کہنے لگا یا اللہ ایک مجھ پہ رحمتوں کا نزول کر اور ایک اس شخص پہ نزول کر، اس کے علاوہ کسی پہ نہ کر۔ دیہاتی تھے، سادہ سا آدمی تھا، کہنے لگا یا اللہ ایک مجھ پہ رحمتیں برسا اور ایک یہ جو شخص بیٹھے ہیں، نبی علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ایک ان پہ رحمتوں کا نزول، ہمارے سوا کسی پر نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندے، اتنی وسیع رحمت کو تو نے اتنا مختصر کر کے بند کر دیا، محدود کر دیا۔ ایسے نہیں، بلکہ یہ کر کہ اللہ سب پہ رحمتیں برسا۔ کیا ضرورت ہے اتنا سکیڑنے کی اور اتنا اس کو محدود کرنے کی؟ میرے دوستو، آپ کو طریقے بتلائے جا رہے ہیں دعا کے، اور جب بھی طالب علمی کے زمانے سے میں نے یہ حدیث سنی، آپ یقین کیجئے میں نے کبھی بھی بخل نہیں کیا دعا میں۔ کیا حدیث؟ فرمایا جب بھی کوئی مومن دوسرے مومن مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے کسی خیر کی، تو اس کی دعا پہ فرشتہ کہتا ہے آمین وَلَكَ مِثْلُهُ، اللہ تیری دعا قبول کرے بھی کہتا ہے آمین وَلَكَ مِثْلُهُ، اور جس طرح تو اپنے مومن بھائی کے لیے مانگ رہا ہے اللہ تجھے بھی ایسا ہی دے دے۔ تو دوستو بخل کیا رہا؟ جب آپ کسی کے لیے دعا کر رہے ہوں گے، آپ کی دعا اس کے لیے ہو رہی ہوگی اور فرشتے کی دعا آپ کے لیے ہو رہی ہوگی، تو آپ رنگے جاؤ گے۔ بخل کیوں کرتے ہو؟ آؤ ذرا اس کے متعلق ایک حدیث سن لو، مزہ ہی آ جائے۔ مجمع الزوائد اور ابو یعلا کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اعجز الناس من عجز عن الدعاء، اعجز الناس من عجز عن الدعاء، لوگوں میں سب سے بڑا عاجز وہ ہے جو رب سے دعا مانگنے سے عاجز ہو گیا ہے۔ عاجز بڑے بڑے پڑے ہوئے ہیں، بڑا عاجز کون ہے؟ جو اتنا ہی عاجز ہے کہ اس کو رب سے مانگنے کا بھی موقع، رب کے حضور دعا کا بھی اس کو موقع نہیں ہے۔ اعجز الناس من عجز عن الدعاء، اور اگلے الفاظ وَأَبْخَلُ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلَامِ، لوگ بڑے بڑے بخیل ہوں گے لیکن وہ سب سے بڑا بخیل ہے جو سلام میں بخل کرتا ہے۔ کس میں بخل؟ ایسے بھی لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے نا، جو اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ اگلا سلام کرے تو کروں گا، نہیں تو جائے، کیونکہ اس کی بڑائی اور اس کی غرور شریف تکبر عالی میں کوئی کمی نہ آ جائے نا، تو پہل نہیں کرتا۔ فرمایا بخیل وہ ہے جو سلام میں بخل کرتا ہے، سلام میں بخل نہیں کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سلام پھیلاؤ، جسے جانتے ہو اسے بھی سلام کرو، جسے نہیں جانتے ہو اسے بھی سلام کرو۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اپنے حضور سے مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ بتائے۔ اور گڑ گڑاہٹ کے ساتھ مضمون طویل تھا، لیکن انشاءاللہ زندگی نے موقع دیا، پھر کسی موقع